آج ہم ایک ایسے عظیم پیغمبر کی بات کریں گے کہ جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر کے پورے علاقے میں اس وقت ہوئی جب پورا سماج مورتیوں کو پوجنے میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان کے والد آزر خود مورتیاں بنانے کا کام کرتے تھے، اور وہاں کا بادشاہ نمرود بھی اس بت پرستی کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آس پاس کے ماحول پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ان کی سمجھ نے یہ بات نہیں مانی کہ وہ چیزیں جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے وہ ہماری پوجا کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں۔ جب انہوں نے رات کو تاروں کو دیکھا تو انہوں نے سوچا یہ خدا ہے، اور جب وہ چھپ گئے تو انکار کر دیا۔ پھر چاند کو دیکھا اور پھر سورج کو، اور جب وہ بھی غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ میں اس خدا پر یقین رکھتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو کسی کو اللہ کا ساتھی بناتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا اور سب سے مشکل کام اپنے والد اور اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف بلانا تھا۔ انہوں نے پیار اور سمجھداری سے سب کو سمجھایا کہ یہ بے جان مورتیاں نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان، مگر لوگ نہیں مانے۔ اور جب سب لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع پاتے ہی ساری مورتیاں توڑ دی، اور صرف بڑی مورتی کو چھوڑ کر کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے اپنی مورتیوں کا یہ حال دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑی مورتی سے ہی پوچھ لو اگر وہ بولتی ہے۔ اس سیدھی اور اچھی بات پر ان کی قوم لاجواب ہو گئی، اور پھر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ جب قوم کی کوئی دلیل نہیں چلی تو انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نمرود کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی اور ڈراؤنی سزا دینے کی تیاری کی گئی۔ پورے شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کی لپٹیں آسمان تک جا رہی تھی، اور اس آگ کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں تھا بلکہ اس ایک خدا کا پیغام ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آلے میں باندھ کر اس تیز دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جانے لگا تو ان کے دل میں صرف اللہ پر ہی یقین اور بھروسہ تھا، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مدد کی بات بھی کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرا رب میرا حال تم سے بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اسی وقت ان کی زبان پر یہ دعا آئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور پھر آگ کا وہ میدان اللہ کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا۔ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہی تیز آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ اور ایک محفوظ جگہ بن گئی۔ قوم نے حیرت اور ڈر سے دیکھا کہ وہ آگ کے بیچ بڑے آرام سے بیٹھے، اور آگ نے ان کے کپڑوں تک کو نہیں جلایا۔ اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی بے پناہ طاقت کا وہ بڑا معجزہ تھا کہ جس نے نمرود اور اس کی قوم کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی۔ اور پھر اس معجزے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس شہر اور اس قوم سے ہجرت کا حکم ملا۔ انہوں نے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ مل کر پہلے شام اور پھر مصر کا سفر کیا۔ اللہ پاک نے مشکلوں کے باوجود انہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ جب وہ فلسطین میں ٹھہر گئے تو اللہ پاک نے انہیں بڑی عمر میں 2 بیٹے عطا کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی بیوی سارہ علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا
हुक्म मिला। और ये वो इम्तहान था कि एक बाप ने अपने बेटे को, एक बंदे ने अपने रब के हुक्म को बगैर किसी शक व शुबा मान लिया। जब वो कुर्बानी के लिए मान गए तो अल्लाह पाक ने उनकी ये कुर्बानी कबूल की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। और आखिर में अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर मक्का में खाना काबा की बुनियाद रखी, जो आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक खुदा की इबादत का मरकज है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह का पैगाम फैलाने और अल्लाह की बात को मानने में गुजार दी और तकरीबन 175 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सच्चा ईमान और पूरा भरोसा दुनिया की हर आग को ठंडा और महफूज बना सकता है। वो आग का इम्तहान हो या औलाद की कुर्बानी, हर इम्तहान में वो अल्लाह के दोस्त बनकर कामयाब हुए। उनकी कहानी हर मुसलमान को अल्लाह पर कायम रहने और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने का पैगाम देती है।